اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل فرمایا ہے کہ ہمیں اللہ نے عظمتوں والے محبوب عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم بھی بڑا عظیم ہے، حضور کے معجزات بھی بڑے عظیم ہیں، کمالات بھی بڑے عظیم ہیں، فضائل، شمائل، خصائل۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے جس زاویے، جس سمت سے عطا فرمایا ہے تو عظیم ہی بنایا ہے، لیکن قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب بے شک آپ کے اخلاق بھی بڑے ہی عظیم ہیں، آپ عظیم خلق پر ہیں، عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ ایک ہوتی ہے خلق، ایک ہوتا ہے خلق۔ خلق کہتے ہیں انسان کی ظاہری تخلیق کو، اس کی ظاہری خد و خال کو، صورت کو، اور خلق کہتے ہیں اس کے باطنی اوصاف کو، اس کی سوچ کو، اس کی نرم دلی کو، اس کے اچھے جذبات کو، اس کے خلوص کو، اس کی عاجزی کو، اس کی محبت کو، اس کے للہیت کو، اس کے باطن کے اندر جو لوگوں کے لیے اچھے جذبات ہوتے ہیں، اس کو خلق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو خلق عطا فرمائے وہ بڑی عظیم عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کے اندر جو کمالات تھے وہ ذرا انفرادی تھے۔ ہمارا آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ نہ اقتصادی ہے نہ معاشرتی ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اخلاقی مسئلہ ہے۔ قومیں، ملتیں، قبیلے جب اخلاق چھوڑ جاتے ہیں اور جب وفاداری چھوڑ جاتے ہیں اور جب عظمت کردار چھوڑ جاتے ہیں تو وہ خود بخود بیک ہونے لگتے ہیں، وہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بام عروج پر ہوتے ہیں، آگے نکلتے ہیں، لیکن اپنی اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے وہ پستیوں کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ اخلاقی مضبوطی اپنی طبیعت میں پیدا کرے۔ بہت سارے دوست لوگوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن بعد میں جب وہ ان کا اخلاقی رویہ دیکھتے ہیں تو خود بخود پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دوست کا ہونا، احباب کا ہونا، ایک اپنے قریبی لوگ بھی، بہن بھائی بھی اور اولاد بھی انسان کی اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے اس سے پیچھے ہو جاتی ہے۔ جب تک رویے میں، مزاج میں اخلاقی بلندی پائی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں، جس کی عادات زیادہ عمدہ ہیں، جو عظمت کردار کا حامل ہے۔ مزاج میں وفاداری ہونی چاہیے، مزاج میں خیر خواہی ہونی چاہیے۔ انسان بعض لوگوں کے لفظوں میں عاجزی ہوتی ہے، ویسے وہ عاجز نہیں ہوتے، ملتے میں جھکے ہیں، لیکن ویسے عاجز وہ کہتے ہیں میں نے شیشے میں اتار لیا ہے، میں تیز آدمی ہوں، دیکھا میں نے اس کو بھی قائل کر لیا ہے۔ وہ لفظوں کے لحاظ سے، جھکاؤ کے لحاظ سے عاجز ہوتے ہیں، فی نفس سے ہی عاجز نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ جملے کے لحاظ سے، اٹھنے بیٹھنے کے لحاظ سے، آؤ بھگت کے لحاظ سے خدمت گزار ہوتے ہیں، ویسے وہ خدمت گزار نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے جملے ترتیب دے کے کسی کو قائل تو کر لیتے ہیں، اس کو اپنی ہمدردی کا اظہار تو دلاتے ہیں، اشک شوئی تو کرتے ہیں، تسلی تشفی تو دیتے ہیں، ویسے خیر خواہ نہیں ہوتے۔ ویسے وہ بڑی اچھی دھیمی باتیں کر کے کہیں گے کہ یار کوئی مسئلہ نہیں، تو پریشان نہ ہو، تو ٹینشن نہ لے، میں تیرے ساتھ ہوں، پر نہیں نہ ساتھ ہوتے یار۔ زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا، ساتھ ہی تھا بندہ پر میں لوگوں کے ہجوم میں بھی اکیلا ہی تھا۔ اپنے اخلاقی رویے میں، خلق میں، مزاج میں، یعنی ڈھل جائے طبیعت انسان کی، اس کے رویے عمدہ ہو جائے اور یہ کام کشید نہ کرنا پڑے اسے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے خلق کا معنی یہ ہے کہ اچھے کام کرنے میں تکلیف نہ اٹھانی پڑے، خلق کا معنی یہ ہے کہ اچھے کام خود بخود بندے سے ہونے شروع ہو جائے، وہ خود بخود اچھے کاموں کی طرف اس کی طبیعت
مائل ہو جائے، توجہ ہو جائے اس کا مزاج بن جائے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کس وقت ممکن ہوتا ہے؟ جب آپ ہر وقت کی اخلاقی بلندی حاصل کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طریقہ تھا کہ حضور کے مزاج میں اخلاق۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بعض اوقات ایسی حرکت کرتے ہیں، ہوتے ہیں لوگ جو ایسی حرکت کرتے ہیں کہ سخت رد عمل کی ضرورت ہوتی، بندے کا دل کرتا نیرا ڈانٹے نہ، ڈنڈا بھی پکڑ لے، کرتے ہیں بعض اوقات بعض دوست ایسے کام۔ اور پھر ایک اور بڑا خطرناک رویہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسلام نے سب سے زیادہ ناپسند کسے کیا؟ غیبت کو۔ آپ کسی کے خلاف، کسی کے قبیلے گھر کے خلاف کسی کونے میں کھڑے ہو کے بات کریں، پہنچانے والے پہنچا دیتے ہیں۔ جو مزے لے کے سنتا ہے وہ مزے لے کے پہنچاتا بھی ہے، یہ پکی بات ہے۔ جس نے آپ کو ٹائم دیا نا سننے کا، وہ باز نہیں آئے گا، وہ پہنچائے گا بھی۔ آپ کی اخلاقی کمزوری نظر آ جائے گی، واضح ہو جائے گی آپ سامنے والے۔ اچھا کچھ لوگ وزادار ہوتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے بندہ ٹھیک نہیں، لیکن پھر بھی وہ قبول کریں تو اس کا مطلب ہے وہ بندہ اعلیٰ ظرف ہے جس نے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ سمجھتے میں چلاک ہوں، میں اپنی تیزی کے ساتھ گزارا کر رہا ہوں، وہ اعلیٰ ظرف ہے جس نے اتنا کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی تیرے لیے کوئی لفظ، وہ بندہ با اخلاق ہے، با مروت ہے، وزادار ہے، وفادار ہے۔ تو میرے عزیز، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اخلاق کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے جن میں لوگ بچتے نہیں کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا، مجھے کیا لگے، میرا کیا لینا دینا۔ مثلاً ایک تاجر تھا حضور کے زمانہ نور میں، وہ پھلوں کی تجارت کرتا تھا، مشکات شریف میں موجود ہے۔ کسی وجہ سے اسے نقصان ہو گیا۔ تو انسان جب تجارتیں کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو جہاں اسے نفع ملتے ہیں وہاں کہیں کہیں اسے خسارے بھی ملتے ہیں۔ تو الگ بات ہے کہ ہم صرف نفعوں کے قائل ہوتے ہیں، خساروں کے قائل ہی نہیں ہوتے۔ وہ تاجر تھے، پھلوں کے تاجر تھے، بڑی اچھی تجارت کرتے تھے، کسی وجہ سے نقصان ہو گیا۔ اب وہ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میرا کیا لینا دینا، بلکہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا مسئلہ حل بھی کرا رہا ہو تو کہنے حضرت صاحب تو آڈا نہیں ہے کام۔ اس تاجر نے اس بارگاہ میں آ کے کہا جہاں جو آ جاتا ہے ہمیشہ بامراد ہی جایا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں پریشان ہو گیا ہوں۔ اور پہلے جب آدمی مالدار ہوتا ہے تو دائیں بائیں رش بھی ہوتا ہے، اور جب اس طرح کے حالات ہو جائیں تو وہ جو بڑے قریبی ہوتے ہیں وہ بھی کئی دفعہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ساری عمر ہی آٹا گد ہے تے لکھاں کیتے پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے، لوگ نکل جاتے ہیں۔ کمزور پڑ گیا بندہ بیچارہ، حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا یا رسول اللہ تکلیف میں ہوں۔ تاجر تھا، پھلوں کی تجارت کرتا تھا اور مشکات میں موجود۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی، کرم نوازی بھی فرمائی، رحمت بھی فرمائی، عطائیں بھی فرمائی، لیکن حضور نے نا صحابہ سے فرمایا سارے مل کے اپنے بھائی کی مدد کرو۔ تھوڑے پیسے کسی نے دیے، تھوڑے کسی نے دیے، تھوڑے کسی نے دیے، مل کے۔ اور ایسے لوگوں سے جو لوگ بڑے اس کام کے لیے ہر وقت ذہنی طور پر تیار رہتے تھے، ان لوگوں سے کہا اس کے ساتھ چلو، لیکن اس کا قرضہ ابھی بھی جتنا چڑھ گیا تھا اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھاؤں، یہ بھی اخلاقی بلندی والا کام ہے کہ کسی شخص کی کمزوری میں اسے اٹھانا، گرتے ہوئے کو سنبھالنا، پھسلنے والے کو سہارا دینا، بکھرنے والے کو بکھرنے سے بچا لینا، ٹوٹنے والے کو ٹوٹنے سے بچا لینا، پریشان ہو جانے والے کو سمیٹ لینا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو۔ لوگوں نے مدد کی، لیکن اس حد تک اس کے پاس پیسے نہ ہوئے جتنا اس کا قرضہ تھا۔ اب حضور نے ان لوگوں کو بلایا جن کے اس نے پیسے دینے تھے، اور پیسے دینے والوں سے کہا کہ اس کے پاس اتنے ہیں، اتنے لے لو، اور چلو تم بھی کچھ نیکی کرو، کچھ لے لو کچھ چھوڑ دو۔ یہ کون کرا رہا ہے؟ رحمت للعالمین نبی۔ اور ہمارا جب کوئی بندہ اس طرح الجھ جاتا ہے پھر تو وہ ساڑا لگتا ہی کچھ نہیں نا، اتنے دنوں تک نہ رشتہ داری ہوتی ہے، نہ دوستی ہوتی ہے، نہ تعلق۔ وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک؟ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے میرا تعلق کوئی نہیں،
اور جب ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر بڑی لمبی رشتہ داری نکلتی ہو کہتے ہیں وہ بڑی دور کے میرے قریبی تعلقات ہیں، بڑا دور کا رشتہ ہے، میرا بڑا قریبی لین دین ہے. تو بڑی عمدگی سے لوگ بڑی دور شہرت میں تو یار ہونے کی یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچائے رسوائی تک. جو عرض کرنے جا رہا ہوں اس پر آپ نے زیادہ غور کرنی ہے کہ اگر کوئی آدمی گر رہا ہو تو گرتی دیوار کو دھکا نہیں دینا، اسے سنبھالنا ہے. اس شخص کو یار حالات ہو جاتے ہیں اوپر نیچے، انسان کمزور پڑ جاتے ہیں، راہ چلتے چلتے کئی دفعہ گاڑی کا صرف پیٹرول ہی ختم نہیں ہوتا، جو مفت میں پانی ملتا ہے کئی جگہوں پہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور قریب قریب اس کی بھی کوئی شناخت نہیں ہوتی. کئی دفعہ صرف اور صرف پیٹرول کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا، وہ جو 20 روپے میں ہوا ٹائر میں بھری جاتی ہے کئی جگہوں پہ وہ بھی نہیں ملتی. تو تسلی کے لیے اخلاقی رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ کہیں کمزور پڑ رہا ہے، گر رہا ہے، تو اس کی اس کمزوری پر اسے تھاما جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، تسلی دی جائے. لیکن ہمارا یہ ماحول نہیں ہوتا. میں اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ جو آدمی اپنے گھر کی تیسری منزل شروع کرتا ہے نا، تیسرا لینٹر ڈالتا ہے، اسے سارے جا کے پائیا کو کام ہو جاتے دسی بھئی ہونے کیوں دسنا ہے، مالدار آدمی ہے تیسرا لینٹر ڈال رہا ہے. لیکن وہ بیچارہ غریب آدمی جو بالے ڈال رہا ہے اور لکڑی کی چھت ڈال رہا ہے، وہ اگر کسی سے جا کے کہتا ہے نا تھوڑی امداد کرا دے میرا کام رک گیا ہے، تو کہتے ہیں آپ نے پہلے بتانا تھا، آپ تو نہیں نا، مطلب وہ تو بڑی پرانی بات تھی، وہ تو میں نے بانٹ دیا، رمضان میں بڑا کر دیا، فلانی جگہ بڑا یہ لہجہ درست، یہ اخلاقی رویہ نہیں. درد دل اور چیز کا نام ہے، خیر خائی اور چیز کا نام ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی. کوئی گر رہا ہو اس کا بازو پکڑنا، اس میں مزہ ہے، اس میں لطافت ہے، اس میں حسن ہے. اور ایک دوسرا اخلاقی رویہ جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جو ہمارے زیادہ ساتھ ہوتے ہیں نا، غلطیاں بھی انہوں نے ہی کرنی ہوتی ہیں. جو آپ کے ساتھ نہیں انہیں آپ کو معاف بھی نہیں کرنا پڑتا. معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ جو اپنے معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ اپنے خادم کو. اگر آپ آفیسر ہیں تو اپنے ملازم کو. معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، اہل خانہ کو. معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ اپنے شاگردوں کو، ارادت مندوں کو، دوست احباب کو، اپنوں کو معاف کرنا ہوتا ہے. کسی کے ساتھ آپ کا لین، کئی دفعہ دوست آ جاتے ہیں میں عمرے پہ جا رہا ہوں، کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر دینا، تو میں کہتا ہوں مجھ سے آپ کیا معافی مانگیں گے، آپ ادب سے مل کے چلے جاتے ہیں. جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان سے معافی مانگیں. جو زیادہ قریب رہیں گے غلطیاں بھی تو وہی کریں گے نا، جو روز مانتے ہیں، کسی وقت سستی بھی دکھاتے ہیں. تو معاف تو کرنا ہوتا ہے اپنوں کو. ایک خاص بات کروں آپ سے، بیٹیوں کو معاف نہیں کرنا پڑتا، معاف بہو کو کرنا پڑتا ہے. کر کے تو دیکھو نا یار. ایک معیار ہے بیٹی کے لیے، وہ بیاہ کے کسی جگہ گئی ہے، اس کی شکایت آئی ہے، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ابھی بچی ہے، سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی. یہ جواب بنائیں بہو کے لیے. اگر وہ غلطی کرے، اس کی ساس شکایت کرے، اس کا خاوند شکایت کرے، تو یہ بہو کے لیے بولیں کہ ابھی بچی ہے، سیکھتے سیکھتے. یہ بہو کے لیے بات کریں کہ بچی ہے، سیکھتے سیکھتے. یہ بہو کے لیے ضرورت ہے اس کی. بیٹی کے لیے تو اس کی ضرورت، بیٹی غلطی کرے تو اس کے وکیل بن جاتے ہیں. ساری زندگی ساس سسر اپنی بیٹی کے وکیل رہتے ہیں اور اپنی بہو کے جج بنے رہتے ہیں. اس کے لیے فیصلے سناتے ہو، اس کی وکالت کرتے ہو. یہ بیٹی نہیں کسی کی، اس کے جج بن گئے ہو، اس کے حق میں فیصلوں کا اعلان ہے، اس کے لیے وکالتوں کا اعلان ہے. چھ معنی دار. مسلمان کا یہ اخلاقی رویہ نہیں ہوتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سبق دیا ہے، جو قریب رہنے والے ہیں انہیں تو معاف کرنا ہے، دوسرے کو تو معاف کرنا ہی نہیں پڑتا. اپنوں کو ہی تو معافی کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ اپنوں نے ساتھ رہنا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے خوش نصیب خوش بخت انسان ہیں. کہتے ہیں میری اماں خود مجھے حضور کی بارگاہ میں چھوڑ گئی تھی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت کرے گا. کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے، نبی پاک نے کبھی اوف بھی نہیں کہا.
بلکہ بخاری مسلم میں ایک انوکھی بات موجود ہے. فرماتے ہیں مجھے ایک دن حضور نے فرمایا جا یہ کام کر کے آ. کہتے ہیں میرے دل میں یہی تھا کہ فوراً جاؤں گا. اسی طرح لفظ موجود ہیں, میرے دل میں تھا جاؤں گا کر کے آؤں گا. حضور نے فرمایا کر کے آ. دل میں پکا ارادہ تھا جاؤں گا, لیکن اپنی زبان سے میں نے کہا حضور میں نے کوئی نہیں جانا. یہ کیوں بات کی؟ یہ ذرا لاڈ کے ساتھ کی, یہ ذرا ناز کے ساتھ کی, یہ ذرا نا محبت کے ساتھ کی, یہ ذرا حضور جو پیار کرتے تھے نا اس پیار کو سامنے. حضور میں نے نہیں جانا. تو کہتے ہیں حضور تھپکی دے کے, یہ غلام سے بات ہو رہی, حضور فرمانے لگے چل نہ تجھے کہا ہے نہ جا کر کے آ. کہتے میں چلا گیا, اسی ارادے سے گیا تھا جاؤں گا, لیکن رستے میں جب میں گیا تو بچے کھیل رہے تھے, میں نے بھی کھیلنا شروع کر دیا. کھیل رہا ہوں دیر ہو گئی. حضور نے بھیجا تھا کسی کام. اب جب زیادہ دیر ہوئی تو کریم گھر سے نکلے, اور جب حضور نے مجھے دور سے دیکھا اور مجھے کریم کے آنے کا پتہ چلا تو اب میں ڈرا. اب میرا انداز بڑا جدا گانا ہو گیا چونکہ حضور نے بھیجا تھا. یہ تو خادم کی بات ہے نا. اے سچی گل دسیا جے اپنا منڈا بھی کدے نہ جائے تے وہ تینوں میں کلیا سی, تو گیا کیوں نہیں؟ ناراض نہیں ہونا آپ نے, لیکن چلو بچہ ہے, کسی وقت دیر سویر بھی ہو ہی جاتی ہے, کیوں اتنی سختی کرتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب حضور کو آتے دیکھا تو میں پوری طرح ڈر گیا, لیکن کریم محبوب جب میرے قریب آئے اور مجھے ڈرا ہوا دیکھا نا تو پھر رحمت للعالمین محبوب کی رحمت کا بادل چھایا. اور جب حضور مجھے دیکھ کے ہنسے نا, بس وہ ہنس گئے اور میرا کام بن گیا. بس کریم تھوڑی دیر ہوئی, ایک آیا کالیاں زلفاں والا, ایویں دو کڑیاں میرے من وچ رکیا تے کر گیا نور اجالا. بات بن گئی, بات طبیعت ٹھنڈی ہو گئی. تو حضور فرمانے لگے میں نے کہا تھا جاؤ, گئے نہیں. اب جب حضور مسکرا گئے تو بات ہی ختم ہو گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگا ہوں. تو حضور نے پھر شروع سے بات شروع کر دی. حضور جانے لگا ہوں. فرمایا جا دوڑ کے آ, پھر جو کہا تھا وہ کر کے آ. لیکن وہ بیچ میں جو دیر ہوئی تھی, وہ جو لیٹ ہوئی تھی, اور جو میں کہہ کے آیا تھا میں نے نہیں جانا, حضور نے اس بات پر مجھ سے کوئی سختی نہیں کی. میرے عزیز, اپنوں نے تو غلطی کرنی ہے, معاف کس کو کرنا ہے؟ اپنوں کو. لیکن ہم نے باہر ساری دنیا کو معاف کر دیا ہے, اپنوں کو ہم معاف کرنے کو تیار نہیں. اپنوں کو معاف کرنا ہے, اپنوں سے درگزر. اور پھر آپ اگر کوئی دینی تعارف رکھتے ہیں, آپ نمازی ہیں, آپ حاجی صاحب ہیں, آپ بزرگ ہیں, آپ شیخ ہیں, تو پھر تو آپ کے اخلاق میں اور زیادہ وسعت ہونی چاہیے. جیسے جیسے بندے کی عمریں بڑھتے جائیں نا, ویسے ویسے اسے میٹھا ہونا چاہیے, کڑوا نہیں ہونا چاہیے. جیسے جیسے اس کی تسبیح بڑھتی جائے ویسے ویسے اس کا لہجہ بھی وسیع ہونا چاہیے. اس کے مزاج کے اندر دینی اگر آپ تعارف رکھتے ہیں تو پھر تو آپ کو, میں آپ سے عرض کروں, میں کئی دفعہ دوستوں سے شکوہ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یار ہم تو جو کہنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کہہ سکتے. ہم تو سونا چاہتے ہیں, ڈھب سے سو نہیں سکتے, ڈھونڈتے پھرتے ہیں جگہ ملے کوئی آرام کرنے کو. کیوں؟ اس لیے کہ دینی تعارف رکھتے ہیں. آپ نے وہ دعویٰ ہی نہیں کرنا تھا, یہاں تے چٹی چادر لا دے نا کڑیے تے پین فقیران دی لوئی, چٹی چادر تے پھر داغ لگیندا ہی, تے لوئی نو داغ نہ کوئی. جب آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے اور بڑی اوپر والی سطح پہ کرنا ہے, تو پھر آپ آرام ڈھونڈتے پھریں, پھر آپ قرار ڈھونڈتے پھریں. تو یہ تو دو باتیں ہو گئی. ایک بات کرنی پڑے گی, دینی تعارف رکھنے والے آدمی نے اگر اس نے دین سکھانا ہے اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو, تو حسن اخلاق سے سکھائے گا. وہ اگر ڈنڈا پکڑ لے ہر وقت, سختی بھی کریں جہاں ضرورت ہو, لیکن اگر اس کا لہجہ ہی ہمیشہ کے لیے تلخ ہو جائے گا تو وہ کبھی بھی دین سکھانے میں کامیاب. انسان بہت سارے دینی غلطیاں کرتے ہیں. میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں, وہ اس طرح تنقید کر رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے پہلے اسے پورا درس نظامی پڑھایا ہے, اصول پڑھائے ہیں, تو اب غلطی کر رہا ہے تو تنقید کر رہے ہیں. بھئی عام آدمی ہے, اس سے غلطی ہوگی. بڑی اہم بات بھی, بہت بڑا آدمی بنیادی بات سے بھی کسی وقت ناآشنا ہو سکتا ہے, لیکن آپ کے لہجے میں سختی ہے, آپ بات کرتے ہیں تو تلخ کرتے ہیں.
آپ سے کوئی دینی کلام کیا جاتا ہے تو آپ سخت ہیں. دینی لوگوں کو چاہیے کہ وہ دین سکھائیں تو اس میں بہت زیادہ اخلاق کا خیال رکھیں. غلطیاں کریں گے لوگ. اگر آپ عالم ہیں اور آپ کے پاس کوئی دینی معلومات ہیں تو پھر آپ کو اس کی خوبصورتی کا بھی پتہ ہونا چاہیے. آپ نے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور کی مسجد شریف میں نماز پڑھی تو ایک شخص کو نا چھینک آئی, یہ بھی بخاری مسلم میں موجود ہے. تو میں نے نماز میں کہہ دیا یرحمک اللہ, یہ چھینک آنے کا جواب ہوتا ہے. میں نے یہ نماز میں کہہ دیا تو بہت سارے لوگ مجھے گھورنے لگ گئے. کچھ نے اپنے ہاتھ بھی مارے زانوں پر کہ یہ کیا کر رہے ہو, نماز میں بول رہے ہو. فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی اور یہ لفظ ہے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, فرمانے لگے قسم اللہ کی میں نے حضور سے بہتر سمجھانے والا نہ پہلے کبھی دیکھا ہے نہ بعد میں کبھی دیکھا ہے. فرماتے ہیں نہ حضور نے مجھے مارا نہ ڈانٹا, بلکہ جس طرح ایک بچے کو گویا ٹریٹ کیا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے. حضور فرمانے لگے اللہ کے بندے نماز میں کوئی اور بات نہیں کرنی چاہیے, صرف اللہ کی تسبیح پڑھنی چاہیے, اس کے اسماء کا ذکر کرنا چاہیے یا قرآن پاک پڑھنا چاہیے. نماز میں کوئی اور کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگ دینی مسئلہ سمجھاتے ہیں تو اتنا ان کے مزاج میں تلخی ہوتی ہے بعض اوقات, اللہ ماشاء اللہ. کچھ لوگوں کی طبیعت اتنی کرخت ہوتی ہے, بچہ نماز پڑھ رہا ہے اور حاجی صاحب اس کے ساتھ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وہ اس کو کھڑا کر رہے ہیں تو یوں کندھے سے ہلا کے تینوں آج تک نہیں پتہ نماز ہے کہ یہ آپ دین سکھا رہے ہیں. یہ اخلاقی رویہ دین سکھانے کا, یہ لب و لہجہ دین سکھانے کا. قطعاً ایسا کوئی کام نہ کریں. میں تو یہ مدارس کے اساتذہ سے بھی کہتا رہتا ہوں, میں کہتا ہوں نبی پاک نے کبھی کسی کو نہیں مارا. آپ بچوں کو ڈانٹیں, کریں کچھ, لیکن وہ رویہ آپ اختیار نہ کریں جس کی دین اجازت نہیں دیتا. تو اخلاقیات میں ان چیزوں کا ضرور خیال کریں. ایک روایت اور عرض کر دوں آپ کو. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد احد میں شہید ہو گئے تھے. میرے ذمے بہنوں کا بوجھ بھی تھا اور قرضہ بھی تھا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نا مختلف طریقوں سے مختلف انداز میں میرے اوپر کرم نوازیاں فرماتے. نوازنے کا طریقہ, آپ نہ کسی کو نوازیں بہانے سے. میں نے بعض بزرگوں کو دیکھا ہے کسی بچے کو ادارے میں خانقاہ میں کمزور دیکھتے, وہ سریلا بھی نہیں ہے, اسے کہتے چل پتر نعت سنا, وہ نعت سنا رہا ہے تو اسے نذرانہ دے رہے ہیں. چل بیٹے تلاوت سنا, چل تقریر سنا, کسی بھی طریقے سے اس کو تسلی ہو رہی. اور اس طرح کا رویہ نہ اپنایا جائے کہ وہ مانگنے والا بن جائے. یہ اخلاقی بلندی ہوتی ہے آپ کی کہ آپ کسی شخص کو بہانوں سے نوازیں. اس طرح کا ماحول نہ بنائیں کہ آپ اسے کہیں کہ چونکہ تو کمزور ہے, غریب ہے, فقیر ہے, لہذا تجھے دے رہا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں, اور یہ بھی آپ کو مسلم شریف میں ملے گا, فرماتے ہیں کہ جنگ میں حضور کے ساتھ تھا, میرا اونٹ بڑا کمزور ہو گیا, بیمار ہو گیا, چل نہیں رہا تھا. حضور میرے قریب آئے اور پیچھے آ کے فرمانے لگے اسے بھگاتا کیوں نہیں. میں نے کہا حضور بیمار ہے, کیسے بھگاؤں. تو نبی پاک نے نا اونٹ کو ایک درہ لگایا اور گویا پیغمبر اعظم نے حکم دیا, نبی رحمت نے, نبی اکرم نے حکم دیا, فرمایا اونٹ بھاگتا کیوں نہیں. وہ جو سب سے پیچھے تھا وہ سب سے آگے نکل گیا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سرکار نے حکم دیا, وہ اونٹ سب سے آگے نکل گیا. اب حضور گھوڑا دوڑا کے آگے آئے اور فرمانے لگے جابر یہ اونٹ میرے ہاتھ بیچ نہیں دیتا. وہ بیمار تھا, حضور کے حکم سے بھاگا ہے, فرمایا بیچ نہیں دیتا. کہا نہیں یا رسول اللہ ویسے ہی رکھ لیں. فرمایا نہیں میں پیسے دوں گا. یا رسول اللہ آپ کا یہ ہے. فرمایا نہیں آپ قیمت بتائیں. حضور ٹھیک ہے اتنے کا اونٹ ہے, میں مدینہ طیبہ جا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے اونٹ خریدا. مدینہ طیبہ پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی سے فرمایا جابر کو اونٹ کی قیمت بھی دے دو اور کچھ پیسے زیادہ بھی دے دو. فرماتے ہیں مجھے اونٹ کی قیمت بھی مل گئی, کچھ پیسے زیادہ بھی مل گئے. اور جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اونٹ پیش کر کے اور قیمت لے کے جانے لگا تو حضور فرمانے لگے جابر جانا نہیں, قیمت بھی تیری ہے اونٹ بھی تیرا ہے. نبی پاک نے وہ اونٹ بھی تحفے میں مجھے واپس دے دیا. یہ
اخلاقی رویے کی بلندی کہ کسی شخص کی غربت میں اسے نوازنا، لیکن اس طرح کا نوازنا کہ اسے محسوس نہ ہو کہ مجھے امداد دی جا رہی ہے. تو اپنے ان چند ایک اخلاقی رویوں پر ضرور توجہ کریں. ایک تو سب سے جس کو آپ دیکھیں کمزور ہو گیا ہے، گر رہا ہے، پریشان ہے، اس کا ضرور خیال کریں. لوگ بڑے بڑے تیز دوڑتے ہیں، کسی جگہ پھر گر بھی جاتے ہیں، گرتے ہوئوں کو سنبھالنے کی کوشش کریں. دوسری گزارش یہ کی ہے میرے عزیز، جو ہمارے قریبی لوگ ہیں انہیں تو ہم نے معاف کرنا ہے، اپنوں کو ہی تو ضرورت ہوتی ہے کہ درگزر کر کے اپنے ساتھ رکھا جائے، پیار کر کے اپنے قریب کیا جائے. اور تیسری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو دینی پیغام دینا چاہتے ہیں تو نہایت محبت کے ساتھ، نہایت خلوص کے ساتھ دینی مسئلہ آپ کسی کو بھی بتائیں تو اسے چھوٹا بچہ سمجھ کر آپ ڈیل کریں. شدت نہ اختیار کریں دین بتانے میں، وہ لہجہ اختیار نہ کریں جس لہجے میں محسوس ہو کہ آپ خود بااخلاق نہیں ہیں تو آپ کسی کو کیا سمجھائیں گے. اور چوتھی گزارش یہ کی ہے، جب کسی کی مدد کریں اسے رسوا کر کے نہیں، کسی کی پھیلی جھولی دیکھ کر خوش ہو کے نہیں، بلکہ آپ اعزاز بھی اس شخص کو عطا کریں اور رویہ اس طرح کا اختیار کریں جس میں محسوس ہو کہ اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوئی. ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کے جب اخلاقی بلندی ہم حاصل کریں گے نا. ایک میں اور بات بڑی ضروری آپ کی خدمت میں عرض کروں. جو آدمی بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ مالی طور پہ بڑا ہے، علمی طور پر بڑا ہے، عہدے کے طور پہ بڑا ہے، قبیلے کے طور پہ بڑا ہے، خاندان میں بڑا ہے، وہ کسی بھی مقام پر کسی بھی انداز میں بڑا ہے. اللہ نے فضل کیا، وہ بڑا ہو گیا، اسے سمجھ آ گئی ہے کہ کچھ لوگ میری بات سنتے ہیں، میرا فیصلہ مانتے ہیں، تو وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ اگر وہ اللہ کے فضل سے اسے کوئی موقع مل گیا بڑا ہونے کا تو وہ اپنے اخلاق کو بڑا کرے، پھر اپنے کردار کو بڑا کرے، پھر اپنے حوصلے کو، ظرف کو اور اپنے ذہن کو بڑا کرے. اس لیے کہ آپ اپنے کردار کی اور حوصلے کی بنیاد پر بڑے بنیں گے. صرف یہ کہ 2-3 آپ کے نام کے ساتھ القابات لگ جائیں اور چند لوگ آپ کو سلوٹ کرنے لگ جائیں، اس سے نہیں پتہ چلے گا کہ آپ بڑے ہیں. کردار و عمل سے خوشبو آئے گی تو پتہ چلے گا آپ کتنے بڑے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے محبوب علیہ السلام خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنت ہے اور جنت وہ ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو خوشخبری سنوائی، اور سنوائی بھی حضور کے مقدس لبہائے مبارکہ سے. آپ انہیں خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے جنت ہے، باغات ہیں، اور باغات وہ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں. لیکن کن لوگوں کو؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. کچھ نہ کچھ انسان کو نہ عمل کرنا چاہیے. وہ جو عمل ہے نا، کوئی بندہ اپنے عملوں سے جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں خدا کے فضل سے جائے گا. لیکن یہ جو اعمال ہیں نا، یہ سبب بنیں گے اللہ کی رحمت کا، یہ ذریعہ بنیں گے خدا کے کرم کے متوجہ ہونے کا. جب ہم نیک اعمال کریں گے تو اس عمل کی وجہ سے رحمت ہوگی، اور وہ رحمت ہمیں اللہ کے قریب بھی لے جائے گی، اور اس رحمت کی برکت سے رب جنت بھی عطا فرمائے گا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ تر چیزوں کو تقریر سننے کی حد تک لیتے ہیں، اچھی نصیحت کا لطف ضرور حاصل کرتے ہیں، اچھے جملے کو اپنے دل میں اس کی فرحت ضرور محسوس کرتے ہیں، لیکن عمل کی طرف نہیں بڑھتے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ معاذ اللہ ایک باقاعدہ شعبہ بن جاتا ہے کہ میں نے بڑی خوبصورت تیار کر کے تراش خراش کر کے بات کرنی ہے، بڑی عمدہ کرنی ہے. اچھے اچھے ادیب تو پیدا ہوتے ہیں، اچھے خطیب، اچھے واعظ، اچھے سننے والے، داد دینے والے تو پیدا ہوتے ہیں، لیکن اگر عمل کا شوق نہ پیدا کیا جائے تو پھر باتیں نشستن گفتن برخاستن تک رہ جاتی ہیں، اس کا لطف نہیں آتا. پھر تو تقریریں ہو رہی ہیں، ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی. نتیجہ کیا نکلا؟ جو آدمی کہتا ہے میں اتنے سالوں سے تقریر سن رہا ہوں، تو سوال یہ ہے کہ بھئی اتنا سننے کے بعد تم سنورے کتنا؟ سننے کا ایک ہی مقصد زندگی میں آپ سمجھ لیں کہ سننے کا مطلب سنورنا ہے.
اور اگر آپ نے خیر کی بات سنی اور آپ سنورے ہی نہیں، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت تھی، طوائف تھی، ساری زندگی اس کی گناہوں میں گزری معاذ اللہ، پھر وہ ایک کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی، ایک پیاسا کتا اس نے وہاں پیاس سے تڑپتے سسکتے دیکھا، اور پھر اس نے اپنے جوتے کو لٹکا کر اپنے دوپٹے کی مدد سے یا جیسے اس سے ممکن ہو سکا اس نے پانی نکالا، کتے کو پلایا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ آپ ماشاءاللہ ہزاروں میں لوگ ہیں، آپ نے بڑی جلدی مجھے یہ بتانا ہے، یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے نا؟ میرا خیال ہے کوئی بندہ نہیں رہا جس نے نہ سنی ہو، سنی ہوئی ہے نا ہم نے الحمدللہ۔ اتنے سارے بندے جو یہاں موجود ہیں انہوں نے سنی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے امت مسلمہ میں جتنے لوگ ہیں ڈھیر ساروں نے یہ بات سنی ہوگی۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، میں سڑکوں پہ روڈوں پہ سفر کرتا ہوں، ہم نے یہ حدیث درجنوں بار سنی کہ طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اس کی بخشش ہو گئی، لیکن حال یہ ہے کہ سڑک پر کسی گاڑی سے ٹکرا کر اگر کوئی کتا مر جاتا ہے، اب مر ہی گیا ہے، گاڑی والا، موٹر سائیکل والا، پجارو والا، بس والا کوئی اتنی جرت نہیں کرتا کہ لکڑی کے ساتھ، رسی کے ساتھ ہی پکڑ کے اسے سائیڈ پہ کر دے۔ اس سڑک پہ مرا ہوا پڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ گاڑیوں کے ٹائروں کے ساتھ اس کا گوشت لگ لگ کے سڑک صاف ہوتی ہے۔ اس محبوب کے ماننے والے جس محبوب نے بتایا کہ طوائف نے پانی پلایا تھا اور ہمیں سمجھ بھی آ گئی اور حدیث پڑھ بھی لی اور سن بھی لی، پھر اس ملک کی جو مسلمانوں کا ملک ہے اس کی سڑکوں پر مرے ہوئے کتوں کو اٹھائے بھی کوئی نہ، اور زخمی کتا زخمی ہو ہی گیا ہے، اب اسے سڑک سے سائیڈ پہ ہی کر دیا جائے کم از کم، تاکہ اس کی اگر جان باقی ہے تو بچ جائے۔ تو پھر مجھے بتاؤ نا میرے دوستو، ہم نے کس لیے تقریریں سنی ہیں، کس لیے خطبے سنے ہیں؟ واعظ و نصیحت کی مجالس کا مطلب ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ تقریر، تحریر، تصنیف، اچھی گفتگو، اچھا جملہ، اس کا معنی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تو آج جو خوبصورت گھڑیاں شب برات کی صورت میں ہمیں نصیب ہونے جا رہی ہیں، اس سے پہلے اپنے دل میں یہ ارادہ کرو کہ رب کریم نے ہمیں جتنا دین کا فہم دیا ہے، سمجھ دی ہے، علم دیا ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں اب ہم صرف سنیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، صرف بیان ہی نہیں کریں گے، ہم عمل بھی کریں گے۔ کوئی تھوڑا سا نا عمل کا رستہ بھی تو میرے عزیز ہونا چاہیے۔ اب مطلب بہت ساری جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پیر صاحب ناراض نہ ہونا، ہم نے بڑا بندوبست کیا ہوا ہے، تقریر ذرا نہ سوا کو گھنٹہ کرنا۔ میں کہتا ہوں مثلاً آپ مجھے بتائیں نا، سوا گھنٹہ تقریر کرا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر تو آپ نے اس لیے بلایا ہے کہ جناب ایک بات سنیں گے، ایک واعظ ہوگا، سر دھنیں گے، تو وہ تو مجھے آتا ہی نہیں، تو میں تو مختصر بات کروں گا اور اتنی کروں گا جس کی ضرورت محسوس کروں گا۔ لمبی چوڑی تقریروں کا کیا مطلب ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں سوائے اس کے کہ جناب بات بڑی اچھی کانوں کو لگ رہی ہے، مزہ بڑا آ رہا ہے، تو آپ نے لیا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ جو حضور سے نصیحتیں لیتے تھے وہ کیسی تھی؟ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیا ہوں سونے، پتہ نہیں دوبارہ آ سکوں کہ نہ آ سکوں، حضور پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، ایک بات مجھے بتا دیں، میں اس پہ عمل کروں گا، میری زندگی بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ تو کریم محبوب نے فرمایا عبداللہ زبان کو خشک نہ ہونے دینا، اس کو تر رکھنا۔ تر حضور کس چیز سے؟ فرمایا اللہ کے ذکر سے تر رکھنا، زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت رب کی یاد رہے، تیری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ تو میرے عزیز اپنی زندگی کے اندر اب ہم نے عمل کرنا ہے۔ او جناب کمال پھر یہ ہے کہ جب واعظ سننے کا شوق بڑھ جاتا ہے، تقریر سننے کا شوق بڑھ جاتا ہے، سننے سنانے کا ایک خالی مزاج ہو جاتا ہے، پھر بندہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ نئی سے نئی چیز کہاں ملتی، انوکھی سے انوکھی چیز کہاں ملتی، انفرادی سے انفرادی بات۔ میرے بھائی آپ ضرور سنیں، ضرور سنیں، مومن کی گمشدہ میراث ہے، حکمت جہاں سے ملے لیں، لیکن عمل کرنے کے لیے لیں، عمل کرنے کے لیے۔ اب میرا دل کرتا ہے اب ہماری چپ سے بھی لوگ سبق سیکھیں۔ حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے جس نے ہماری چپ سے کچھ نہیں سیکھا اس نے ہماری تقریر سے کیا سیکھنا ہے۔ اب تھوڑا سا نا اشاروں کی بولی بھی سمجھیں، اب تھوڑا سا یہ بھی ہو کہ بس بات پوری ہونے نہ پائے اور انسان کی رغبت عمل کی طرف بڑھ جائے، یہ مزاج ہمیں دیا ہے۔ اب
اب تو بھائی آ جائیں آپ، صبح بھی تقریر کر دیں، دوپہر کو بھی تقریر کر دیں، شام کو بھی تقریر کر دیں، تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب وہ بیان آپ نے جو سنایا تھا نا وہ ذرا دوبارہ سنا دیں، تو میں کہتا ہوں پہلے سننے پر عمل ہو گیا تو نہ کریں۔ اب ہمیں تھوڑی باتیں سیکھ کر ان پر عمل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ بڑی سادی بات میرے ابا جی بتایا کرتے تھے، والد صاحب کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی بندہ نہ چلا گیا وہ کسی مولوی صاحب کی تقریر سننے، تو اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے یہ واش روم کا مروجہ نظام نہیں ہوتا تھا، تو لوگ کھیتوں میں دوسری جگہوں پہ پیشاب کے لیے جاتے تھے، تو مولانا نے ایک احتیاط بیان کی، وہ کہنے لگے کہ پیشاب سخت جگہ پہ نہ کرو زمین پہ بیٹھ کر، ورنہ پیشاب کے چینٹے اڑیں گے، کپڑوں پہ پڑیں گے، اور حدیث میں سخت حکم ہے اس مسئلے، تو کوئی نرم جگہ ہو ایسی جہاں پیشاب کریں چینٹے نہ اڑیں۔ وہ بندہ عمل کرنے والا تھا نا، اس نے میری تقریر سن کے سر دھن کے جانا نہیں تھا، اس نے اتنی ساری ریت لے لی، کپڑے میں باندھ لی، اور وہ اس نے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے، جہاں پیشاب کا وقت آتا پہلے ریت بچھاتا، پھر پیشاب کرتا تاکہ میرے کپڑوں پہ نہ پڑے۔ ایک صاحب نے اسے کہا کوئی ہفتے بعد چلو بیان سننے چلیں، تو کہنے لگا میں پہلے پہ عمل کر لوں یہی بڑا ہے، میں نے تو اتنی ساری ریت، کندھا تھک گیا ہے میرا، اس دن سے اٹھائی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ نہیں بھی سنوں تو کسی اور جگہ میں یہ تفریح تباہ کے لیے بات کو نہ سمجھیں۔ اس سادے آدمی نے جو ہمیں سمجھایا مجھے اور آپ کو، اس پر غور کرے کہ کل بھی سنا تھا، پرسوں بھی سنا تھا، پیر صاحب نے ترسوں بھی کہا تھا، شیخ نے پرسوں بھی کہا تھا، پچھلے ہفتے بھی کہا تھا، تو نے اگر شیخ کی بھی نہیں سنی، استاد کی بھی نہیں سنی، پیر کی بھی نہیں سنی، اور اس دور کے پیر جو صحیح کام کرنے والے ہیں، استاد جو صحیح کام کرنے مجبور ہو گئے ہیں بیچارے، کہتے ہیں کس کی تربیت کریں، کس درد سے کہا تھا حضرت سلطان باؤ نے، وہ کہتے ہیں اور رب دا طالب کوئی بھی نہیں ملیا، تے جو ملے ہے طالب زردہ، یہ تو آئے ہیں کاروبار سیدھا کرنے، فوٹو کھنچوانے، فلاں کام کے لیے، یہ تو وہ جو ہم دینا چاہتے ہیں اس کا تو مزاج ہی نہیں۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا، پھر کہتا ہوں مجھے شوق نہیں ہے، خدا مجھے معاف کر دے اس دن سے پہلے جس دن یہ شوق ہو کہ میں سویرے جاؤں گا تو نوٹ لاؤں گا، تو شام جاؤں گا تو نوٹ لاؤں گا، یہ شوق نہیں ہے، طبیعت نہیں ہے، من نہیں چاہتا، لیکن یہ کہ یہاں بھی آ جائیں خطاب کر دیں، یہاں بھی او خدا کے بندو، ہم کہاں اس قابل ہیں ہم خطاب کریں، ہم نے تو نا جی ایک اذان دینی شروع کی ہوئی، صبح و شام ایک اذان پڑھتے ہیں، ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا کہ بارگاہ نبی کے رہو با وفا، ہم تو کہتے ہیں ادھر آ جاؤ، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، ہم تو کہتے ہیں ادھر آؤ اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو، اور وہ ایک جملے پہ اگر تو عمل ہو گیا، پیار سے باتیں کرتا رہتا ہوں، سب کے ساتھ نہیں کرتا، جس کا مجھے پتا ہو کہ یہ تھوڑا سہ لے گا۔ ایک دوست نے مجھے کہا کہ میں تو آتا ہوں تو مجھے علاقے کے لوگ کہتے ہیں ان کو بلاؤ، تو میں کہتا ہوں پورا عمل کرنا میری غلط ہے، تو پھر میں باقیوں کو بھی لگا جاؤں گا، تو اگر تیرا ہی عمل نہیں ہو سکا تو باقیوں کو میں نے جا کے کیا سمجھانا ہے۔ تو ایک تو آج کی جو رات ہے اس سے پہلے اپنے اعمال کی طرف، میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ شب برات پہ ہر مسجد سے زور سے رونے کی آواز آنی بھی چاہیے، شب قدر پہ آتی ہے، عمرے پہ جاتے وقت لوگ معافیاں مانگتے ہیں، حج پہ جاتے وقت، اور کروڑوں لوگ یہ کام کرتے ہیں سال میں، اگر 25 لاکھ 26 لاکھ آدمی یا 50 لاکھ آدمی حج کرتا ہے اور وہ جانے سے پہلے معافی مانگ کے گیا، توبہ کر کے گیا، اور کروڑوں لوگ ہیں جو شب قدر میں ہیں، شب برات میں ہیں، اور انہوں نے کھل کے توبہ کی ہے، تو پھر میرے بھائی سویرے کرپشن ختم ہونی چاہیے نا ملک سے، سویرے 75% جھوٹ ختم ہونا چاہیے نا، ساری رات تو لوگوں نے توبہ کی، صبح 80% حقوق العباد کا مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے، صبح ملاوٹ بہت حد تک ملک سے ختم ہونی چاہیے، تو کیا ہم نے سمجھ لیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شب برات پہ بھی بس ایک رسم ادا کرو، آؤ تھوڑی توبہ کرو چھٹی کر جاؤ، آئیے شب قدر تو توبہ کرو چھٹی کر جاؤ، کیا یہ ہم نے مطلب سمجھ لیا؟ حج کرنے گئے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رسول کریم کی بارگاہ سے بھی جو ہو کے آ جائے اور بدلے ہی نہ، وہاں تک جائے اور بدلے ہی نہ، مدینے گئے، کعبے گئے، کربلا گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے ہی آ گئے، نتیجہ کیا ہے؟ اپنی زندگی نتیجہ خیز بنائیں۔ آج اس خوبصورت موقع پر جب شب برات ہمارے سامنے کھڑی ہے، اپنے ذہن میں تہیہ کریں کہ اب ہم نے بدل جانا ہے، شوگر ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے،
اللہ معاف کرے، چینی چھوڑنی پڑتی ہے، من پسند مٹھائیاں چھوڑنی پڑتی ہیں، بدلنا پڑتا ہے۔ بلڈ پریشر ہو جائے تو یارو بدلنا پڑتا ہے۔ اگر انسان کو خدا نہ خواستہ کوئی مرض لگ جائے تو بدلنا پڑتا ہے۔ اولاد پیدا ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے۔ گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو بوڑھے باپ کو بدلنا پڑتا ہے۔ بال سفید آ جائیں تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے نا۔ انسان کی عمر 40 سال ہو جائے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے۔ شب برات پہ توبہ کرے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے۔ اب بدل جائیں، اب ہم بدل جائیں۔ اب نہ درد ہوتی ہے، گاڑی میں بیٹھیں تو کمر پہ درد ہوتی ہے۔ اب ہم بدل جائیں۔ اب لوگ بتاتے ہیں تیرے بال سفید ہونے لگ گئے ہیں، اب ہم بدل جائیں۔ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں بچے جوان ہو گئے، اب ہم بدل جائیں نا یارو۔ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اوہو، اب تو آپ اٹھتے وقت زمین پہ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں۔ بدل نہ جائیں۔ اب محسوس ہوتا ہے کہ نیند گہری نہیں آتی، اب محسوس ہوتا ہے کہیں جسم میں تکلیف ہے۔ اب بدل نہ جائیں۔ اب نہ کئی کلاس فیلو چلے گئے دنیا چھوڑ کے، بدل نہ جائے۔ اپنے بہن بھائیوں میں سے کئیوں کا جنازہ پڑا، بدل نہ جائیں۔ ہم میں سے کئیوں نے ماں باپ دفن کر دیے، پھول ڈال دیے قبروں پہ، بدل جائیں۔ اب وقت تھوڑا رہ گیا، اب کچھ تبدیلی کی طرف آئیں۔ اب توبہ صحیح والی کر لیں، اب استغفار دل سے پڑھ لیں، اب تبدیل ہو جائیں۔ اب اپنے اندر باہر کچھ تبدیلیاں لائیں، اب اپنے ظاہر اور باطن کو سنواریں۔ اب اللہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے نا تو کوئی ایسا نہ ہو شرم آئے حضور کے سامنے کھڑے ہوتے، حیا آئے نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے۔ اب کچھ تبدیلی لائیں۔ آج ارادہ کریں کہ آج جو توبہ کریں گے وہ صحیح والی کریں گے۔ آج جو وہاں استغفار کریں گے اللہ کے حضور حاضر ہو کے تو وہ صحیح والا کریں گے۔ اب کچھ تبدیلی کا مزاج لائیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی عرض کروں، ہمارے ذاتی تعلقات سارے دھوکہ ہیں، ہماری جیبوں میں مال سارا دھوکہ ہے، ہمارے بلند و باغ دعوے سارے دھوکہ ہیں، ہمارے بڑے بڑے رتبے سارے دھوکہ ہیں۔ بڑے تعلقات تھے بیٹے کے، پر ماں بیمار تھی تو اسے صحت تو نہیں تعلقات کی وجہ سے مل سکی۔ بڑے تعلقات تھے نا بیٹے کے، لیکن جب بیماری زور پکڑ گئی تو پھر کیا کر سکا کوئی۔ بڑے تعلقات تھے، بڑا پیسہ تھا جیب میں، بڑا کچھ تھا، لیکن جب جناب اسرائیل آئے تو پھر کوئی کچھ بھی نہ کر سکا۔ پھر اپنے رہ گئے اور جس کو جانا تھا وہ سب چلے گئے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں نا یہ کچھ نہیں ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ سچ صرف اللہ رسول کی ذات ہے، حقیقت صرف دین ہے، اصل صرف وہ بارگاہیں ہیں۔ دھوکے میں نہ زندہ رہو۔ چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑے تعلقات ہیں، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑا پیسہ ہے، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ برادری قبیلے علاقے میں بڑا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کل من علیہ فان، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے۔ دیکھو زمین کھا گئی، نوجوان کیسے کیسے۔ میں مولانا نورانی کی قبر پہ کھڑا تھا تو میں کہہ رہا تھا مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنج ہائے گرا مایا کیا کیے۔ اتنے بڑے لوگ تو لے گئے، اتنے بڑے لوگ، اتنے بڑے لوگ قبروں میں کدھر گئے؟ سلطان محمود غزنوی کہاں ہیں؟ شہاب الدین غوری کہاں ہیں؟ وہ لوگ جو میدانوں میں آ کے صرف ان کا نام لیا جاتا تھا تو دنیا کانپ جاتی تھی، وہ کہاں گئے؟ اٹھ گئے سب لوگ، چلے گئے، ختم ہو گیا معاملہ۔ وقت اب ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اب تیزی ہے، اب پیغام اجل آیا، کئی ہمارے ارد گرد سے اٹھا کے لے گیا، اب ہمیں بھی تو واپس لوٹنا ہے نا۔ تو کچھ تیاری کر لیں، کچھ ارادہ کر لیں، اور بارگاہ رب رسول کی اس طرح کی ہے کہ بس جانے کی دیر ہے، بس صرف جانے کی دیر ہے، صرف جانے کی۔ اور اللہ رسول کی بارگاہ دوستوں وہ والی ہے کہ جہاں نا زیادہ منت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ وہ جو 4-5 لوگ تھے نا مکہ مکرمہ میں، انہوں نے بہت ہی اسلام کی مخالفت کی حد کر دی تھی، ان کے لیے حکم ہوا تھا جہاں ملے قتل کر دو۔ اکرمہ تھے، ابن خطل تھے، کچھ اور لوگ تھے، تو پتہ ہے ان کو کسی نے مشورہ کیا دیا تھا
किसी काफिर ने मशवरा दिया, पर पता सलाह क्या दी थी? उसने कहा था तुमने बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं, बड़े बेअदब हो, किसी सहाबी के काबू ना आना, मार दिए जाओगे, अपनी ख़ताओं के सबब से तुम मार दिए जाओगे। लेकिन अगर किसी तरीके छुपते छुपाते रसूल पाक की बारगाह में पहुंच जाओ ना, अगर वहाँ किसी तरीके चले जाओ, हमने पूछा माफ़ी कैसे मांगेंगे, मुंह कैसे दिखाएंगे, हमने इतने जुल्म किए, इतनी ज़्यादतियाँ की, कैसे माफ़ी मांगेंगे? तो कहने वाले ने कहा कहने कुछ नहीं, तुम बस कह देना हम आ गए, इससे ज़्यादा तो बात ही कोई नहीं, इतना ही तो सिर्फ कहना है आ गए, और ना आते तो जाते भी किधर, बस तुम इतना कह देना इन्ना लब्दा इज़ा तरफ़ा सुम्मा ताबा ताबल्लाहु अलैहि। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा जब आके कहता है ना या अल्लाह मैं भूल गया था, गलती हो गई, इन्ना लब्दा इज़ा तरफ़ा, मान टू गया, गलती हो गई, जब कहते हैं ना मैं भूल गया, सुम्मा ताबा, फिर वो तौबा करता, ताबल्लाहु अलैहि, अल्लाह देर करता ही नहीं, फ़ौरन तौबा को कबूल फरमा लेता। हमारे यहाँ ना कुछ लोग तो तबन सख्त हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, और कुछ रद्द अमल के तौर पर सख्त हो गए। कुछ बातें दिलों में बैठ गई हैं जिन्होंने तबीयतों को सख्त कर दिया है। कभी कहें आप बहू से कि चलो बूढ़ी सास से अगर कभी कोई बात सख्त निकल गई है तो माफ़ कर दे, वो तैयार नहीं होती, वो कहती है तुम्हें पता नहीं मेरे साथ क्या कुछ हुआ। कभी सास से कहा जाए ना चलो भूल गई थी बच्ची तो आप दरगुजर कर दें, तो कहते तुम्हें पता नहीं मेरे अंदर सख्ती कितनी आ गई है, दुख कितने बैठ गए। हम ना तबीयतों में सख्ती कर बैठे, हमारे दिल धड़कते ज़रूर हैं लेकिन सिर्फ अपने बच्चों के लिए, हमारे सीनों में दर्द उठता ज़रूर है लेकिन सिर्फ अपनों के लिए। हमने ना 2, 4, 5, 6 बातें जमा करके उन पर पूरा जहन बना के सख्त हो गए हैं, तबीयतें सख्त हैं, दिल सख्त हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, फरमाया जन्नत में वो लोग दाखिल किए जाएंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह नरम है। नरम दिल के लोग, माफ़ कर देने वाले, जल्दी मान जाने वाले। एक साहब थे, अपने भाई से नाराज़ हो गए और उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया, पहले उनके बेटे की वहीं पे निस्बत थी, इनकार कर दिया। कई लोगों ने उनसे कहा, मैंने भी कहा, तो वो कहने लगे पीर साहब इज़्ज़त बड़ी करता हूँ आपकी, लेकिन मैं मर्द हूँ, एक दफ़ा ना कर दूँ तो फिर हाँ नहीं किया करता। तो मैंने उस साहब से कहा, मैंने कहा यूँ ना कर, अगर सुबह क़यामत तेरे बारे में कोई सख्त फ़ैसला आ जाए और रब को मनाना हो किसी मकाम पर तो तू क्या कहेगा? बहाने बना बना के हम सख्त हो गए, दिल इतने सख्त पत्थर कर लिए, मैं फलां होता हूँ जी, मैं नहीं दोबारा किसी की सुनता। और खुदा के बंदो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन तो इस तरह होता है जिस तरह ऊँट के नाक में नकेल होती है, बिठा दो तो बैठ गया, उठ जाओ तो उठ गया। और हुजूर ने फरमाया वो लोग जो बहुत बद इखलाक हैं, झगड़ालू हैं, फसादी हैं, सख्त दिल हैं, वो लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। जो झगड़े करते फिरते हैं झगड़ालू लोग हैं। अजीज़ दोस्तों, अपनी ज़िंदगी के अंदर तबीयत में नरमी, अगर तबीयत नरम हो गई ना जी, मिजाज में नरमी आ गई, तो फिर आप महसूस करेंगे कि आप माफ़ करते भी जल्दी हैं और माफ़ी देते भी जल्दी हैं। फिर आपके ताल्लुकात बचेंगे, आपकी निस्बतें बचेंगी, आपके बहुत सारे रिश्तों में कुर्बत आएगी, टूटेंगे नहीं। एक तो दिल नरम करें, किसी शख्स के बारे में दिल में कोई बात है तो उसे माफ़ करें और माफ़ी दें। कुछ लोग बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, कोई नाराज़गी नहीं होती, लेकिन आपने बच्ची की शादी का कार्ड दिया नहीं तो फौरन नाराज़ हो जाते हैं। और फिर आप समझा रहे हैं, कायल कर रहे हैं, वो तैयार ही नहीं है कायल होने को। सुनो और इस हदीस को याद रखना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके पास उसका भाई उज़र लाया, भाई माफ़ी मांगने आया और फिर उसने माफ़ ना किया, अल्लाह के हबीब फरमाते मेरे हौज़े कौसर पे ना आए। तू सख्त होके बैठ गया है, तू कहता है मेरे से पहले सुने, मैं आपको बताऊं इसने मेरे साथ किया क्या। और ठहर जा, अगर हिसाब किताब के बाद माफ़ी वाला उसूल रख लिया जाए कि पहले हिसाब किताब होगा, गलतियों का मदावा होगा, फिर माफ़ी होगी, तो यही हिसाब अगर रब करीम बंदों के साथ करे तो फिर मैं और आप किधर जाएंगे। तो इस सादी बात पे आ जाओ ना, तो 2 जुमलों में हुजूर ने समझाई है, फरमाया तुम रब के बंदों को माफ़ कर दो, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। तो आज की शब से पहले
آج کے دن سے پہلے، رمضان المبارک کے تشریف لانے سے پہلے اپنی طبیعت کے اندر ایسا ذوق لائیں، ایسی طبیعت لائیں کہ ہم نے معافی دینی بھی ہے اور معافی لینی بھی ہے۔ بعض اوقات ہم رسم ادا کرتے ہیں شب برات سے پہلے، یہ سوشل میڈیا پہ چل گیا، فلانے کو فلان کہہ دیا، اگر کوئی کبھی ہوئی نا تو معاف۔ ایسے تو نہیں نا معافیاں ہوتی، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم سے کون ناراض ہے، ہمیں خبر ہوتی ہے ہم نے کس کو تکلیف دی، ہمیں پتہ ہوتا ہے کس نے ہمارے لہجوں سے پریشانی پائی ہے، کون ہے جو ہماری وجہ سے اذیت کا شکار ہے، تو اس سے جا کے معافی مانگے، تو یہ چیزیں معافی کا سبب بن جائیں گی۔ اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-4 چیزیں اور بھی بیان کی ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ وہ بھی ذرا آپ کو عرض کر دوں۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے نا جنت میں لے جانے والے جب اعمال بیان کیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو زکوٰۃ صحیح ادا کرنا، شرک سے بچنا، توحید پہ قائم رہنا، اور زکوٰۃ ٹھیک ادا کرنا اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ جو ہمارے زیادہ قریبی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا حق بھی شریعت نے زیادہ رکھا ہے، اور یہ بعضوں کا تکلیف بھی زیادہ دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز، ایک بات سمجھ لیں اچھی طرح سے اور اپنے دل میں بٹھا لیں، میں نے درجنوں بار کہی ہے، پھر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو خاندان میرے لیے پسند کیا ہے نا، مالک نے مجھے وہاں پیدا کیا ہے، تو جو چچا اللہ نے میرے لیے پسند کیا وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے، اور جو ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہے وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے۔ انسانوں کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہم نہ صرف کمزوریوں کو ڈسکس کرتے ہیں، خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہی نہیں، اپنے مزاج کے اندر اس بات کو آپ نے پیدا کرنا ہے۔ آج ایک اور ارادہ بھی کریں، ایک اور اپنے ذہن کے اندر بات بھی زیادہ شوق کے ساتھ پیدا کریں۔ آپ یہ کوشش کریں کہ اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں کہ آپ میں کیا خوبی ہے، بولنے کی ہے، لکھنے کی ہے، مال خرچ کرنے کی ہے، کسی کو پیغام دینے کی ہے۔ مسجد نبوی شریف میں ایک بی بی صرف جھاڑو خالی دیتی تھی، بیمار ہو گئی تو سرکار تیمارداری کرنے گئے، اور صحابہ نے حضور کو اطلاع دیے بغیر تدفین کر دی، جنازہ پڑھا دیا، تو حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھایا۔ اپنے وجود کو بیکار نہیں رکھنا، اس سے کوئی کام نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، اور کیا سمجھتے ہو تم نے لوٹ کر ہمارے پاس آنا نہیں؟ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا، لہذا میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا۔ اپنی اس صلاحیت کو ضائع نہ کریں۔ ہم نہ بہت سارا وقت ضائع کر رہے ہیں، ادھر ادھر موبائل کھول لیا، دیر تک فلانی چیز دیکھی، پھر فلانی دیکھی، پھر فلانی بحث کی، تو اپنے آپ سے نہ کچھ کام لیں، کچھ خدمات کریں۔ ہم زیادہ وقت لوگوں کا انٹرویو کرنے میں ضائع کرتے ہیں، دوسروں کی تفصیلات حاصل کرنے میں وقت ضائع کرتے ہیں، لوگوں کا دھیان رکھنے میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ آج کے بعد اپنا دھیان رکھنا ہے، اپنی صحت کا دھیان رکھنا ہے، اپنے معاملات کا اپنے اوپر تھوڑی توجہ دینی ہے، کوشش کرنی ہے کہ کس حد تک ہم اپنی صلاحیت سے فائدہ لے کے کسی کا کچھ نفع کر سکتے ہیں تو وہ نفع کریں، اپنے وجود کو نفع بخش بنائیں۔ حدیث پاک سنیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کتنے اجر دینے والا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین کے رستے میں اتنی دیر بھی قتال کیا، لڑا اتنی دیر جتنی دیر اونٹنی کا دودھ دھونے میں لگتی ہے، اتنا تھوڑا وقت بھی دین کے لیے اگر کوئی نکلا، جد و جہد کی، قتال کیا، لڑا، فرمایا اس بندے کو بھی اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ اتنا تو کام کرے نا، اتنا تو کام کرے۔ اور حضور علیہ السلام نے رغبت دلائی، یعنی جتنا بھی عمل، حضور فرمانے لگے کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھنا، کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے میلی لینا، اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا کر دے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ صدقہ دے کے۔ خیال آتا تھا یا رسول اللہ کتنا کو دیں، تو فرمایا خشک کھجور کا ایک ٹکڑا، یعنی پوری کھجور بھی نہیں،
خشک کھجور کا ایک ٹکڑا بھی خیرات کر کے بچ سکتے ہو تو وہ کر کے ہی صدقہ دے کے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ معنی کیا ہے ان ساری روایتوں کا کہ کچھ کرو تو صحیح نہ، کچھ کرو تو صحیح نہ۔ ہمارے ایک بزرگ تھے تو کرونا کے دنوں میں انہوں نے ایک جملہ کہا، کہنے لگے یہ کرونا پتہ تمہیں کیا کہنے آیا ہے؟ کہنے آیا ہے کہ بیماریاں آ رہی ہیں، حالات خراب ہیں، یہ کرونا نہیں، یہ کہتا ہے کچھ کرو نا، کچھ اللہ اللہ کرو نا، فارغ نہ بیٹھو، دیکھو کیسے لوگ ڈھیروں کے ڈھیروں اب جا رہے ہیں۔ اب کچھ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اب کچھ وقت ضائع نہیں کرنا، اور زندگی میں کچھ، میں کہہ چکا ہوں کہ ایک بندے کو بھی اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا، ہم نے خود اپنے آپ کو بیکار کر لیا۔ اپنے آپ کو بیکار نہ کریں۔ جب رب کہتا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم سمجھتے ہو میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ آپ لوگ بڑے کام کے ہیں، بس اپنے آپ کو پہچانے۔ اقبال کہنے لگے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، اور تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام، تو بندے کوئی نہیں سمجھ سکا تو وہاں تک تو کیسے جائے گا؟ اپنے آپ کو پہچانے۔ یہ جو کہتے ہیں نا مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ یہ کچھ کرنا نہیں چاہتے، یہ صرف ادھر ادھر دھیان رکھ کے ایک فوٹو چڑھا کے ادھر بھاگ ادھر اپنے نفس کو راضی کرتے ہیں۔ نفس بس کہہ رہا ہے آج یہ کر لو تو وہ کر لیا، ادھر دیکھ لو تو ادھر دیکھ لو۔ اس سے نکلیں، مثبت، مضبوط، مستحکم ارادے کریں اور پھر چل نکلیں۔ لڑنا شرط ہوتا ہے، جیتنا شرط نہیں ہوتا۔ تاریخ یہ نہیں دیکھتی کہ جیتا کون کون، تاریخ یہ دیکھتی ہے کہ لڑا کون کون، میدان میں کون کون رہا۔ اللہ بدر میں کامیابیاں دیتا ہے، احد میں کئی دفعہ کہتا ہے واپس پلٹو، خندق آئے گی تو پھر کامیابیاں مل جائیں گی، خیبر آئے گا تو پھر کامیابیاں مل جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیشہ جیتنا ہی ضروری نہیں، لڑنا ضروری ہے۔ ہمت کریں، کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔